ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا وعلی آلک یا سیدی یا برادران اسلام، شہدائان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم۔ الحمدللہ آج کی یہ بامقصد محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایک ایک لمحہ سراپا رحمت والا ہے، فل آف مرسی اینڈ فرگیونیس۔ اس لیے یہ رحمت اور عظمت والا ہے کہ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، چاہے جس زبان سے کیا جائے، ٹو پریزنگ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ سلیوٹنگ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مجھے یہ ایک اسٹیٹمنٹ میرے ذہن میں آ گئی، میں نے کچھ اور بیان کرنا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا پڑھے لکھے حضرات، تھامس کارلائل واز اے گریٹ تھنکر آف ہز ٹائم، لوکے کاد واز اے گریٹ تھنکر آف ہز ٹائم، اور یہ سارے نان مسلم ہیں، لیکن جب انہوں نے حضور کی ہسٹری کو پڑھا، when they started the سیرہ of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and the character of the Sayyidina Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی قلم بھی یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئی، حالانکہ وہ نان بلیورز ہیں، لیکن that was the character of the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مینشن کرتا ہے کہ محمد was the greatest benefactor of the mankind. He had not accomplished the savage and warring Arab tribes, but also gave birth to a society which created the greatest revolution in the annals of mankind. And the messenger of Islam proclaimed the sovereignty and the oneness of the Almighty Allah. کہ کتنا خوبصورت اس پیرائے میں اس نے یہ لکھا کہ حضور آقا مدنی تاجدار صرف عرب کے بسنے والوں کے لیے نہیں آئے، عرب کے بسنے والوں کے لیے نہیں آئے، بلکہ کائنات کے بسنے والوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے، میسج آف پیس اینڈ ہارمنی اینڈ لو۔ تو دیکھیں، اگر وہ سمجھتا ہے حضور کے کریکٹر کو، حضور کی سیرت کو، کہ یہ اتنی کامل ہے، اینڈ بینگ اے سیکرز اینڈ دا لورز آف اسلام، اٹ از امرسلی امپورٹنٹ اوبلیگیشن۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اس نبی کی ہر آداب کو سمجھ کر اس سے پیار کریں، اور بہترین راستہ جو ہے نا کامیابی کا، یہی راستہ ہے۔ Once you study the Quran Pak and read and understand the meanings what Allah has bestowed to His beloved Prophet، پھر دیکھنا پھر کتنا انقلاب آتا ہے۔ آج کیونکہ حضور کی میلاد کا تذکرہ ہے، نبی رحمت کی آمد کا تذکرہ ہے، کیونکہ میرے نبی کے ڈفرینٹ فیز ہیں، and all phase are blessing, full of mercy۔ اب کیونکہ یہ مہینہ عظمت اور شان والا اس نبی رحمت کی آمد کا مہینہ ہے، اور جن لمحوں میں اس کائنات پہ آئے تو اپنی رحمتوں کے جلووں سے، اپنی اختیارات کی برکات سے جب کائنات میں پہلا قدم رکھا تو اپنی نبوت کے جلووں سے ہر ایک کو جو ہے اللہ کی رحمت اور نور کا فیض عطا کیا۔ وہ کسی ایک زمانے کے لیے نہیں تھے، یا کسی ایک وقت کے لیے نہیں، جب تک یہ زمانہ قائم ہے، جب تک میرے رب کی خدائی قائم ہے، میرے مصطفیٰ کی مصطفائی اور رحمت کا فیضان بھی قائم ہے۔ It is the established fact. یہ کوئی تعریف نہیں ہے، حقیقتوں پہ مبنی بات ہے کہ حضور کی اتھارٹی، میرے نبی کی نبوت کا فیضان، میرے نبی کے معجزات، میرے نبی کا چلنا، میرے نبی کا بیٹھنا، میرے نبی کا دیکھنا، میرے نبی کی خلوت، میرے نبی کی جلوت، میرے نبی کا حال، میرے نبی کا کال، سراپا ہر چیز پہ رحمت ہی رحمت۔
یہ اتھارٹی ہے، اسٹیبلش اتھارٹی. اب اس فیس کو ایلیبریٹ کرنے کے لیے بھی وقت ہے کہ نبی کی اتھارٹی کتنی ہے، نبی کے معجزات کتنے ہیں، نبی رحمت کا جو پیغام اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کی شکل میں اتارا ہے، دا لاسٹ ٹیسٹیمن فار دی بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی، القرآن، جس کا ایک ایک لفظ یہ اعلان ہے میرے رب کو قرآن میں، جب تک اس کی خدائی قائم ہے قرآن کا ایک ایک لفظ بھی اسی طرح قائم ہوتا ہے، کیونکہ جس کے سینے میں اترا ہے وہ بھی بے مثل و مثال ہے، اور جو کلام اتارا گیا ہے وہ بھی بے مثل و مثال ہے، کوئی مثل نہیں ہے، ان کے حسن کی بھی کوئی مثل نہیں ہے. حضرت جبرائیل فرماتے ہیں نا، جب حضور کے پاس آئے تو یا رسول اللہ، حضور نے پوچھا نا تو آپ نے یہ کہا، that was the golden words given by the leaders of the angels, Sayyidina Jibreel. آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، میں نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، میں نے شمال کو اور جنوب کو بھی دیکھا ہے، میں نے عرش کی تجلیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ہر ایک کو دیکھا ہے. جب آپ کو دیکھا تو ہر ایک سے بے مثل و بے مثال ہے، کوئی مثال نہیں دیکھی، اس لیے کہ میرے رب نے جو بنایا ہے سب نبیوں کو محبوب بنایا ہے، یعنی محبوب کا مقام ہے، اور سرکار کو جو ہے نا وہ عشق کا مقام عطا کیا، اپنے قرب کے جلووں کا مقام عطا کیا، اب تو ہو بنایا ہے. تو آج ہم سارے ینگسٹرز کے دوسرے جتنے بھی بیٹھے حضور کو سلیوٹ کرنے کے لیے آئے، اور مجھ سے پہلے حضرت علامہ بلال نے he delivered a very beautiful speech in a short time, very comprehensive regarding to the different verses of the Quran. And جو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اولڈ ٹیسٹیمن میں ہے، conversation between the Moses and the God. یہ جو ہے نا، یہ سارے دیکھ لیں انہوں نے کس خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن کو بھی پڑھیں گے تو حضور کی تعریف نظر آتی ہے. اور چیپٹر 19 جو ہے نا اولڈ ٹیسٹیمنٹ کا، وہ بھی جا کر دیکھنا، اس میں بھی جو رب نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری اس پہ بھی یہ لکھا گیا ہے کہ تیرا جو ہے نا بھائی آخری جو آئے گا اس کے جلووں کا فیض اتنا ہوگا کہ کائنات سمٹ جائے گی لیکن اس کے جلوے نہ سمٹ. میں سادے لفظوں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو یہ اتھارٹی دی ہے. تو اس طرح حضور کا جو فیس ہے، آپ کی سیرت کا فیس، آپ کے میلاد کا فیس، آپ کے معجزات کا فیس، آپ کے غزوات کا فیس، اور مدینہ طیبہ میں جو آپ نے پہلی مملکت قائم کی اس کا فیس، یہ ساری سراپا رحمت والی ہے. لیکن آج ہم نے تذکرہ ہے حضور کی مولود شریف کا، حضور کی آمد کا، کن لمحوں میں آئے اور کس طرح بہاروں کا فیض حاصل ہوا. عرش والوں نے بھی خوشیاں منائی. یہ حقیقت ہے، سیلیبریشن اسے ہی کہتے ہیں نا. اس میں کوئی پریشانی تو ہمیں نہیں کرنی. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے باپ اور اس کی ماں سے پوچھو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو کائنات کا دولہا جب آتا ہے، ہائے ہائے ہائے، میرا اور آپ کا نبی جب آتا ہے، میرے رب کو بھی خوشی ہے، اور رب کے جتنے بھی مخلوق ہے ان سب کو خوشی ہوتی ہے. آسمان کی جو مخلوق ہے نا، یہ بڑے بڑے تھنکر نے لکھا ہے. یہ میں جیسا انگلیوں کا اشارہ کر رہا ہوں نا، 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ نہیں آسمانوں میں. اتنی بری ہوئی ہے اللہ کی مخلوق. یہ فرشتے اتنے زیادہ ہیں. اب سوچے کہ جب حضور کی آمد ہوتی ہے ان سب نے خوشیاں منائی ہیں، تو زمین والوں نے بھی منائی ہیں، انہوں نے بھی خوشیاں منائی ہیں. میں انہی کے چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور یہ سارے ابن عساکر واز اے گریٹ رائٹر آف ہز ٹائم اینڈ لور آف دی پروفیٹ. وہ اپنی کتاب میں یہ مینشن کرتا ہے. اور اسی طرح ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، مختلف جس وقت میں جو آئے ان سب نے لکھا ہے کہ حضور کی آمد، دی برتھ ٹائم آف دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دی میسنجر آف دا اسلام، سیل آف دا پروفٹ. آپ جب تشریف لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، اور اس کو مینشن کیا کہ حضور کی پھپھی نے یہ تحریر فرمایا کہ جن لبوں میں حضور آقا آئے تھے، حضرت آمنہ کے گھر میں آسمان کے ستارے اس طرح جھک گئے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ گرنا چاہیں، کہ ان ستاروں کو بھی پتا ہے کہ آج کائنات میں جو ہستی آنے والی ہے وہ ان کا بھی نبی ہے اور ہمارا بھی نبی ہے، اس کو اور اللہ کی رضا کے مطابق. اور انہی لمحوں میں، جس لمحوں میں حضور کی آمد ہوئی تھی، at that special moment، اور اس کو ابن عساکر نے لکھا ہے، حضرت عبد المطلب حضور کے جو ہے نا دادا، اور 2 عورتیں ہرکل اور 1 اور نوفل،
یہ سارے کے سارے کعبہ شریف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. جن لمحوں میں حضور کی آمد ہوئی وہ سارے کعبے کے بت بھرے ہوئے تھے. 360 تھے یا زیادہ تھے، جتنے بھی تھے ہر قبیلے کے. آنن فانن اس گھڑی میں، جس گھڑی میں حضور کی آمد ہوتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، بشری لباس کی حالت میں آتے ہیں، اس گھڑیوں میں وہ جتنے کے جتنے بت ہیں نا وہ جھک جاتے ہیں، گر گئے، ایسے زمین پہ بوس ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ ہوا کا جھونکا آیا اس لیے گر گئے. اٹھا کے رکھے تو پھر جھک گئے، پھر اٹھا کے رکھے تو پھر جھک گئے. تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ ایسی انہونی بات ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا. جب گھر میں گئے تو خبر آئی کہ آمنہ کا لال ان گھڑیوں میں اس کائنات میں تشریف لا چکے تھے، اور جب وہ آئے تو یہ حقیقتیں آشکار ہو گئی کہ اب آپ کی آمد کے بعد بتوں کی پرستش ختم ہو جائے گی. اور دریائے ساواب جو بہ رہا تھا وہ سوکھ گیا، اس پہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے. تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ وہ بھی سوکھ گیا، اس لیے کہ حضور کی آمد ہو چکی ہے. اب دریا کی پرستش نہیں ہوگی، اب بتوں کی پرستش نہیں ہوگی. اور پھر ایران کے محل میں جو اتنے سال سے وہ چراغ جل رہا تھا وہ بھی بجھ گیا. اس لیے بجھا کہ اب آتش پرستی ختم ہوگی. اگر آج ہوگا اس نبی کی آمد کا یہ انعام ہے کہ رب نے ہر چیز کو مٹا دیا ہے اور اپنے ذکر کے لیے مصطفیٰ کو کائنات میں بھیج دیا. یہ حضور کی آمد کے لمحات کتنے بابرکت ہیں، کتنے انعام والے ہیں. وہ گھڑیاں کتنی قیمتی تھیں. اب انہی گھڑیوں میں سے ایک حوالہ حضرت ابن عباس کا آپ سنا ہوگا، لیکن میں اپنی گفتگو کا حصہ بنا رہا ہوں کہ آپ غزوہ بدر میں جب قیدی ہو کے گئے تھے تو ساروں کی جو ہے نا رہائی کا کوئی نہ کوئی اس میں کوئی حصہ تھا. کوئی جزیہ دے، کوئی کس طرح کرے، کوئی پڑھا دے تو تب اسے معاف ہو جائے. تو اب ان کی باری آئی تو حضور نے کہا میرا چچا ہے. تو اندر سے تو مان گئے تھے، اندر سے مان گئے تھے کہ انہوں نے بچپنا دیکھا تھا. تو پوچھا گیا تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو اس وقت مان گیا تھا، میں ان گھڑیوں میں آپ کو مان گیا، یہ عام بچہ نہیں ہے. پوچھا کون سی؟ فرمایا کہ جب آپ پنگوڑے میں تھے. اب پنگوڑے میں بچہ کتنا ہوتا ہے، 6 مہینے کے یا 7 مہینے کا. کاٹ میں تھے، پنگوڑے میں تھے، اور میں نے خود دیکھا ہے کہ جس طرف آپ کی انگشت مبارک جاتی تھی اس وقت آسمان کا چاند اس طرف جھک جاتا تھا، ادھر جاتی تھی تو ادھر جھک جاتا تھا. تو میں یہ اخذ کرتا ہوں کہ اس چاند کو بھی پتا ہے کہ میرا نبی اس کائنات میں آ چکا ہے. یہ بچپن کی اس حالت میں بھی چاند کو بھی پتا ہے کہ وہ کھلونا بنا تو حضور کی اس اشاروں پر کہ وہ بھی مانتا ہے کہ یہ میرا رسول ہے. اب یہی دیکھیں یہ عرصہ تھا. انہوں نے کہا میں تو اس وقت بھی مان گیا تھا. تو میرے آقا نے کہا تو نے تو وہ عمل دیکھا ہے نا، میں تمہیں اس سے آگے کی بھی بات سناتا ہوں کہ جب میں اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں تھا، عرش پہ لوح محفوظ پہ جو قلم کرتا تھا میں اس قلم کی بھی آواز خدا کی قسم اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. یہ شان میرے رب نے میرے رسول کو دی ہے. پھر دیکھیں اس رب کی کتنی شان ہے، اس کی اتھارٹی کتنی ہے. وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ رحمت کو جس پہ دیتا ہے پھر اس کی رحمت کو کوئی دنیا کا مال کا لال اسے کم نہیں کر سکتا. اور میرے آپ کے رسول کو سب نبیوں کو دی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو اپنے معجزات اپنے قرب کے فیضان سے نوازا ہے. لیکن جب تیرے اور میرے نبی کی بات آتی ہے تو پھر معجزات کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، پھر رحمتوں کی بھی انتہا ہو جاتی ہے، پھر برکتوں کی بھی انتہا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد اس کائنات میں نبوت کا دروازہ بند ہے، اور جس کسی کو انعام حاصل کرنا ہے، بخشش کا فیضان حاصل کرنا ہے، وہ ایک ہی در ہے، وہ در رسول کا در ہے. حضور سے پیار کرنا، یہ حضور کی آمد کی برکات. اب آگے چلیں. 7 سال کی عمر ہے. اب یہ انہونی باتیں تو سب نے دیکھی ہوں گی نا. جب پنگوڑے میں حضرت عباس نے دیکھا وہ بھی مان گئے کہ یہ عام نہیں.
تو وہ اس عمر میں مکے میں قحط پڑ گیا، ڈراؤٹ آ گیا، خشک سالی ہو گئی، جانور بھی مرنے لگ پڑے، انسان بھی بھوکے مارے جا رہے تھے۔ کوئی کسی کی کوئی عزا کے پاس جاتا ہے، کوئی لات و منات کے پاس، کوئی کس غار پہ جا کے مانگ رہا ہے کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں، یہ عذاب ہم سے ختم ہو جائے، کچھ نہیں بنتا۔ تو ساروں نے کہا اب کچھ نہیں بنتا تو حضرت ابو طالب کے گھر چلے جاؤ۔ لیکن حضرت ابو طالب کیونکہ انہیں پتا تھا یہ سب سے اس مکے میں بنو ہاشم کا قبیلہ جو ہے عزت والا تھا، قریش تو سارے تھے نا، ان میں بھی آگے جو ٹرائب تھا حضرت بنو ہاشم کا، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی ہم نے کوشش کر لی وہ بھی کچھ کریں۔ انہوں نے کہا جب بات کی تو انہوں نے کہا شام ہوگی نا سارے آ جانا حرم میں۔ اس وقت بھی کعبہ تھا نا، سیدنا ابراہیم یہ 6000 سال گزر چکے، کل بھی کوئی بات ہو رہی تھی یہ آب زمزم کی، اس کی ہسٹری بھی 6000 سال گزر چکا ہے، اور حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے یہ چشمہ جاری ہوا، آج بھی جاری ہے جی۔ تو ان سے کہیں گے، انہوں نے کہا سارے آ جائیں، سارے آئے نا جب ادھر تو آپ نے حضور کو اٹھا کے لے کے گئے۔ سیدنا ابو طالب نے دیکھا ہوگا نا جلوہ، کیونکہ جلوہ دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا ایسے نہیں حال ہوگا۔ تو لوگ قصیدہ اعلامیہ کتنا بڑا قصیدہ لکھا ہے انہوں نے حضور کی شان میں، اٹھا کے لے گئے۔ آپ نے کچھ بات نہ کی، حضور کو اٹھایا، آپ کی پیٹھ مبارک کو 7 سال کی عمر ہے یا 6 سال کی، ننگی کر کے کعبہ کی دیواروں کے ساتھ 3 بار لگایا۔ اب جب حضور کا نور والا جسم لگتا ہے کعبہ کو، ہمارا جو ایمان ہے نا رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھا، کہا کہ اس نور والے چہرے کے صدقے، اس نور والے چہرے کے صدقے، جس کے چہرے پہ نور چمک رہا ہے، اس کے صدقے سے ہم پہ کرم فرما دے۔ جب یہ بات کہی تو 3 بار کہنے سے بات مکمل نہیں ہوئی تو کملی والے کے کرم کے صدقے سے رب نے پھر ان پہ باران رحمت بہار جاری ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا انعام۔ اب یہ 7 سال کی عمر میں ہے، اور دوسری حدیث ہے بخاری شریف کی، جب مدینہ میں قید ہوا، نبی رحمت مدینہ پاک میں تھے، اب اس وقت بھی ان کی اتھارٹی تھی، اور جب اعلان حق کر دیا اس وقت تو آشکار ہو گئے کہ میں آخری نبی ہوں، اور یہ اتھارٹی میرے رب نے انہیں عطا کر دی۔ تو قید پڑا ہوتا ہے، ایک عرابی اٹھا، اس نے کہا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا عقیدہ تھا نا اس لیے تو کہا ہے، وہ باہر بھی جا کے دعا کر لیتا نا، باہر بھی جا کے دعا کرتا، اے میرے رب تم کرم کا، کرم تو اس نے کرنا ہے، سلیقہ سکھایا گیا، طریقہ سکھایا گیا، وہ بھی جاتا ہے۔ اب اس کا عقیدہ یہ تھا، اس نے عرض کیا، حضور خطبہ دے رہے تھے کہ یا رسول اللہ بھوکے مرے جا رہے ہیں، کہتا ہے کچھ کرم فرما دے۔ تو نبی رحمت نے اپنی گفتگو کو رو کر ہاتھوں کو بلند کر دیا، کیونکہ پتہ ہے اس میرے عاشق نے دل سے بات کہی ہے، اور نبی ہوتا ہی جو دلوں کے رازوں سے باخبر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور نے جو فرمایا نہیں ہے، میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ ہم آپ فرماتے ہیں میں تمہارے رکوع اور سجود سے باخبر ہوں۔ یہ ایک یونیک کریکٹر اور کوالٹی آف دا پروفیٹ which Allah bestowed to him۔ تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، آج اپنی داڑھی مبارک کے حدیث میں آتے ایسے نہیں کیا تو باران رحمت آ گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب جان بچ جائے، اور دوسرے ہفتے پھر وہی تھا یا کوئی دوسرا تھا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ دعا کر دے یہ بادل کہیں اور جا کر برسے۔ تو حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں، اسی سے مانگا، اس رب سے، تو وہ تو اپنے محبوب کی اداؤں کو نہیں چھوڑتا۔ تمام محب ہیں میرا اور آقا محبوب ہے، یہ شان ہے۔ ہاتھ اٹھائے، بادل پھٹے اور کہیں اور جا کر برسے۔ تو یہ اتھارٹی 7 سال کی عمر میں بھی دیکھے ظاہر ہوئی ہے، پنگوڑے میں بھی ظاہر ہوئی ہے، عالم عربہ میں بھی ظاہر ہوئی ہے، اور نبوت کے بعد تو ظاہر ہونی تھی۔ ہم جیسے کم عقلوں کو اندھیروں میں پڑے والے والوں کو رائے حق دکھانا تھا، اور جس نے رائے حق کو دیکھ لیا وہ کہاں سے پھر کہاں پہنچ گیا۔ اب دیکھو یہی حضور کی محبت۔ اس لیے میں اکثر، میری پوری دنیا میں سفر رہا ہے، 40 سال سے زیادہ ہو گیا، فیجی سے لے کے کہاں تک میں گیا، میرا ایک ہی موضوع نہیں پورا ہوا ابھی تک، یہ حضور کی محبت کا۔ مجھے بھی پوچھتا ہے یا کچھ اور بھی سنا دے، میں یہی نہیں ختم ہوتا، اور اس میں اتنی چاشنی ہے، اتنا جذبہ ہے
کہ میں جن لمحوں میں سرکار کی محبت کا تذکرہ کرتا ہوں میں پھر اپنے آپ سے رہ جاتا ہوں کہ وہ محبت خدا اسی طرح قائم دائم ہے، کیونکہ حضور کی محبت میں ایمان کا عمل ہے، یاد رکھیں۔ اور محبت کا تقاضا نہیں ہے صرف ذکر کر کے بیٹھ کے، جو ریکوائرمنٹ میرا نبی جو نبیوں کا سردار راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے، یہی پیغام دیا کہ میرے ماننے والوں اس ذکر کو، اس عبادت کو، اس پیغام کو نہ چھوڑنا، اور جو اس کے ساتھ لگ جائے گا اس کا مقام عرش کی بلندیوں سے بھی اعلیٰ۔ اسی لیے تو حضور کے صحابہ کو سرکار نے فرمایا نا یہ آسمان کے ستاروں کی برابر ہے، کیونکہ وہ حضور کے ساتھ اپنے عقل اور دل کے ساتھ لگے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا نہیں تھا، انہوں نے جو کچھ کہا یہی تو عقیدہ تھا۔ میں ایک اور اسی کے ساتھ ایک حدیث اور سنا دیتا ہوں، اور حدیث پاک یہی ہے، وہ قید پڑا ہوا تھا اس وقت بھی، حضرت عمر فاروق کا دور تھا، سید عمر فاروق کا دور تھا، قید پڑا، ساروں نے کہا کس طرح کریں، تو اب سید عمر فاروق کا عقیدہ دیکھا، ہائے ہائے ہائے، انہوں نے یہ نہیں کہا میں امیر المومنین میں دعا کرتا ہوں، عقیدہ اور ادب تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس چلے جائیں، حضور کی زوجہ عائشہ صدیقہ ان کے پاس جائیں، ان کو فقی بھی تھی، 4000 سے زیادہ حدیث ہم سے راضی، ان کے پاس چلے تو سارے گئے نا، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ روضہ رسول کے پاس، یہ قبر رسول پہ چلے جاؤ۔ اب اتنی بڑی حضور کی زوجہ بطور فقیہ، وہ کہہ سکتی میں ادھر دعا کرتی ادھر نہ جانا، نے کہا جاؤ قبر مبارک پہ، بالکل اتھینٹک بات کر رہا ہوں، کوئی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، کہا کہ جا کے حضور کی قبر مبارک کی چھت کو تھوڑا سا کھول دینا، ہائے ہائے، چھت کو کھول کے قبر کی استعانت، اس کا وسیلہ بنا کے اللہ سے دعا کرنا، تو میرا رب تمہاری دعا کو رد نہیں کرے گا، کرم فرما گا۔ یہی عمل کیا جس عمل پہ میرے رب نے ان پہ پھر باران رحمت کا فیضان۔ تو حضور کی آمد کا یہ تذکرے میرے دوستو، حضور کے عشاق ان کی زندگیاں دیکھے، انہوں نے ان جلووں کو دیکھا ہوا تھا، انہوں نے، حضور اکثر فرماتے تھے نا، جس طرح سے میں مکے کی جس طرح سے گزرتا تھا، ابھی اعلان نہیں ہوا نبوت کا، تو وہ پتھر آپ کو الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہتا، یہ حقیقت ہے نا، اس پتھر کو بھی پتا ہے یہ میرا رسول ہے، ان ستاروں کو بھی پتا ہے یہ میرا رسول ہے، اس چاند کو بھی پتا ہے میرا رسول ہے، وہ سورج جو پلٹ کے آیا اسے بھی پتا ہے میرا رسول ہے، تو وہ جو ہے نا، وہ شجر و حجر، یہ درخت بھی بہت سی حدیثیں ہیں، وہ بھی اکھڑ کے آئے اور حضور کی نبوت کا، یہ صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے وہ درخت آ جائے، اب وہ امتحان نہیں لے رہا تھا، اس کا عشق تھا کہ یا رسول اللہ وہ جو درخت کھڑا ہے نا وہ بھی آئے اور آپ کی نبوت کا اظہار کرے۔ حضور نے جب نگاہ کی نا نبوت والی، اس میں بھی مستی آ گئی، اس میں بھی مستی آ گئی، وہ جڑوں کو کھیڑتا ہوا حضور کے پاس آیا اور حضور کی نبوت کا اعلان کرنے لگا، اور پھر صحابی نے کہا یا رسول اللہ جلدی جلدی سے واپس کرے، کہ اس کا اس لیے تھا کہ حضور کی توجہ اس کی طرف ہو رہی ہے، میری طرف آ جائے، یہ شان ہے، یہی وہ طریقہ ہے حضور کی، ہر مہینے ہر سال ہم حضور کی آمد میں تذکرے کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، سڑکوں پہ جا کے جلوس نکالتے ہیں، سیلیبریشن ہے، دس از اے نیو فیس آف دا سیلیبریشن، لیکن انٹینشن وہی ہے، پریز دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ود دی گریٹ لو آف دا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ کی محبت ہوتی ہے تو پھر حضور کی وفا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ہر نبی نے یہی پیغام دیا ہے، اس رب کی وفاداری کا۔ اب ایک خوبصورت حدیث ہے، مجھے اپنا ذوق ہے، میں اس لیے سنانا چاہتا ہوں، اور بھی بڑی بے شمار ہیں، لیکن اس کے ریلیونٹ اس لیے ہے کہ یہ جو صحابی تھے نا حضور کے کمپینینز، وہ سارے وفا والے تھے، انہوں نے نہ گھر کو دیکھا، نہ مال کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا تو چہرہ رسول کو دیکھا، یہ ان کا ایک موٹو تھا، یہ نہ دیکھتے کہ پیچھے اولاد ہے تو آگے کیا ہوگا۔ حضرت مصعب ایک بڑے نوجوان، اور مدینے سے نہ مکے سے حضور نے مدینے انہیں بھیجا تھا، مدینہ پاک میں 70 مسلمان ہوئے تھے، وہ مکے میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ حضور آپ مدینہ میں تشریف لائیں۔ حضرت مصعب کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آپ جو ہے نا شام سے آپ کے کپڑے آتے تھے، اور تاریخ میں جو میں نے پڑھا اس میں 300 درہم، آج سے 1500 سال، یہ 1500 سالہ حضور کا
جشن کرتے. کوئی پوچھتا ہے 1500 سال کیسے ہو گئے؟ یہ 1447 کے کتنا تھا حضور کا؟ تو مکے کے منائیں تو 60 بن جاتے ہیں، اور حضور کی پیدائش جو ہے 40 سال بعد، تو یہ 1500 بن جاتے ہیں. یہ سارے 1500، اس لیے 1500 کہتے ہیں. تو جب وہ انہوں نے کہا نا، حضرت مصعب آئے سارے، تو حضور جب گئے تو یہ سارا ایک لمبا واقعہ ہے. پھر غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا. غزوہ اس لیے کہتے ہیں حضور خود شامل ہوتے تھے. یہ بھی کوالٹی ہے، اس کو جنگ یا اس کو نہیں کہا جاتا، کیونکہ نبی شامل ہو جائے تو وہ غزوہ بن جاتا ہے. یہ کوالٹی ہے اس کی، یہ ڈفرینسیشن ہے. تو آپ جب شہید ہوئے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہے. آئے ہائے، جب یہ مکے میں گزرتا تھا تو جو کپڑے پہنے ہوتے تھے 300 درہم شام کے، اور جو خوشبو لگاتا پتہ چلتا مصعب گزر گیا. تو جب ایمان لے آئے نا، کلمہ پڑھ لیا نبی کا، جب کلمہ پڑھ لیا، حضور کی وفادار بن گئے، حضور کے عشق میں مست ہو گئے، تو ان کے سارے خاندان نے کہا یا تو یہ دولت لو یا پھر حضور کو چھوڑو. اس نے کہا مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، مجھے حضور چاہیے، مجھے نبی رحمت کا فیضان چاہیے. اس کے چچا نے کہا یہ جو کپڑے پہنے یہ بھی ہمارے ہیں. اتنا عشق تھا، کپڑے بھی اتار دیے. اس حال میں چلے گئے حضور کی بارگاہ میں. حضور نے کہا یہ وہ ہے جس نے دنیا کی دولت کو پیر کی ٹھوکر میں مار کر میرے دین کے ساتھ اور میرے ساتھ وابستگی کر کے آخری سانس تک میرے ساتھ چلتا رہا. بڑے روئے تھے ان کے جنازے میں. اور پھر عالم یہ دیکھو، جب جنازہ ہوا تو کفن کم تھا. نیچے کرتے تو اوپر سے ننگے ہو جاتے، اوپر کرتے تو پاؤں سے ننگے ہو جاتے. حضور نے کہا اوپر کرو، ادھر گھاس ڈال دو. تو ساتھ یہ کہا یہ میرے رب کے اس دین کی خاطر، میرے ساتھ اس نے میرا ساتھ دیا ہے. اور جس نے نبی کا ساتھ دیا ہے، آج 1500 سال گزر کے ان کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس لیے یہ یاد رکھو، جو اس وقت میں بھی یہ عہد کر لے گا کہ بقیہ زندگی نبی رحمت کی اداؤں میں گزر جائے، حضور کی محبت میں گزر جائے، حضور کے ذکر پاک میں گزر جائے، میرا ایمان کہتا ہے چاہے وہ جس طرح کا بھی ہے، جس خیال سے وہ جس اسکول آف تھاٹ سے بھی ہے، اگر وہ دل سے میرے رسول کا وفادار ہے تو انشاءاللہ میرا نبی کرم کرنے والا ہوتے کرم. حضور سے مانگنا تو ہے نا، یہ مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. آج میں نے جمعے میں بھی یہ بتایا تھا، بیٹھنے کا، مانگنے کا، چلنے کا، یہ سارا میرے رب نے سکھایا ہے. اور میرے رسول کا یہ ٹائٹل ہے، یہ شان ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اگر رحمت کا فیض ملے گا تو وہ در مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نماز ہم پڑھتے ہیں، یہ بھی حضور کا فیض ہے. اگر خیرات کرتے ہیں یہ بھی حضور کا فیضان ہے. اگر کسی کے ساتھ شفقت کرتے ہیں یہ بھی حضور کا فیضان ہے. اگر کسی غیر کا بھی خیال رکھتے ہیں یہ بھی حضور کا فیضان ہے. اور اس غیر کے حوالے سے یہ فی الوقت آج سے 10 سال پہلے انگلینڈ میں یہ واقعہ ہوا ہے. ہمارے ایک مریض تھے برمنگھم میں، ان کے نیکسٹ ڈور انگریز جو لیتے ہیں، جس طرح ادھر بھی ہیں وہ بھی تھے، وہ ٹیکسی ڈرائیور تھا. وہ کہتا ہے میں تو صبح جاتا تھا ٹیکسی، رات کو آ کے سو جانا، بس کوئی پتہ ہی نہیں نیکسٹ ڈور کون ہے. تو ایک دن وہ بیمار ہو گیا. اب دیکھو انسانیت پہ حضور نے جو پیغام دیا. اب اس انٹینشن میں نہیں کیا کہ میرے رسول نے کہا تھا. وہ بیمار ہو گیا، کیا میرا ہمسایہ ہے، چلو وہ ہاسپٹل اسے لے گیا، اور پھر اس کے پاس جاتا رہا، اسے کھانا بھی دیتا رہا، اس کے بچوں کو اسکول چھوڑتا رہا اپنے بچوں کے ساتھ. جب وہ واپس آیا نا انگریز، اس نے پوچھا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ اسے نہیں پتا تھا. انہوں نے تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا بس میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، میں بیمار ہوں، تیرا میرا کوئی رشتہ بھی نہیں ہے، صرف نیبر ہے تو میرا، کوئی میرا رشتہ نہیں ہے. میرے رشتہ دار مجھے دیکھنے نہیں آئے، میرے رشتہ داروں نے میرا کوئی خیال نہیں کیا، میرے بچوں کو تو اسکول لے کے جاتا، چھوڑ کے آتا. اس نے کہا میں اس لیے گیا کہ تو میرے ساتھ رہتا ہے اس لیے. انہوں نے کہا نہیں، تیرا مذہب کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرا مذہب جو ہے، میں تو مسلمان ہوں، میں اس نبی کا، پر جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے آج مجھے بھی اس نبی کا کلمہ پڑھا، جو بغیر دیکھے جو ہے. یہ ہے میسج اسلام کا، یہ حضور کی انسانیت کی بقا کے لیے جو میسج دیا ہے. خیال رکھنا، غیر بھی آ جائے تو اس کے لیے بھی خیال رکھنا. اب ایک آخری بات اور، اسی حضور کی ولادت میں آپ نے سنا ہوگا، میں اپنی گفتگو کا اور اپنے سکون کا اور اپنی تسکین کی بات کرتا ہوں.
اب مجھے آپ بیٹھے ہیں پنڈال میں بڑے سارے پڑھے لکھے حضرت علامہ بیٹھے ہیں، میں سب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب حضور کی ولادت ہوئی اور مکے کی یہ ٹریڈیشن تھی نا کہ وہ باہر سے دائیاں آتی تھی گاؤں سے ولیجز سے، تو وہ امیروں کے سرداروں کے مکے کے ان بچوں کو لے کے ان کی نرشمنٹ کرتے تھی، اچھی فضا میں وہ بڑے ہوں، عربی بھی اچھی سیکھیں. تو اس وقت جب ان لمحوں میں، اور یہ بھی یاد رکھو جس لمحوں میں حضور آئے ہیں پوری کائنات میں صرف بچے ہی آئے ہیں جی. تو وہ آئی جلدی جلدی ساری، انہوں نے بچے لے گئے. اب مجھے بھی بتا دے کسی ایک دائی کا نام، وہ جو ان امیروں کے بچے لے کے گئے، کوئی بتا دے. میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں کوئی بتا دے کہ اس دائی نے اس سردار کے بیٹے کو لے کے گئی ہے. بس یہی آتا ہے کہ وہ امیروں کے بچوں کو لے کے چلے گئے، اور حلیمہ سعدیہ کا نام قیامت تک ہر ایک کی زبان پہ ایمان والوں کے کہ حلیمہ کا نے، اس لیے اس کی اونٹنی بھی کمزور تھی اور سب سے پیچھے رہ گئی. وہ بھی آئی تو اس لیے تھی کہ کسی امیر کا بچہ لے کے جائیں گی، لیکن انہیں کیا پتا تو جس بچے کو گود لے رہی ہے اس کے صدقے قیامت تک تیرا نام اسی طرح چلتا یہ شان تھی. اب حلیمہ سعدیہ آئی، اور پھر یہ عرب کی ٹریڈیشن ہوتی تھی کہ وہ بچوں کو لے کے جاتی تو کعبہ کا طواف کر کے حجر اسود سے لگاتی، کہا کہ یہ محفوظ ہے. یہ عقیدہ تھا نا ان کا. تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو اس وقت تک تو نہیں پتا تھا، وہ تو جا رہی تھی. انہوں نے کہا یہ ایک رہ گیا یتیم بچہ ہے، میں بھی لے جاتی ہوں. جب حضور کو اٹھایا تو اس کی سوچوں میں تبدیلی آئی. وہ بھی کعبے کا طواف کر کے حجر اسود کے قریب گئی نا جس وقت کہ بوسہ دلوا دوں، تو حجر اسود کو بھی پتا ہے یہ میرا نبی ہے، وہ بھی اپنی جگہ سے نکل کے حضور کا بوسہ لینے لگا. اس منظر کو دیکھ کے حلیمہ سعدیہ نے کہا یہ اور یہاں بچہ نہیں. اور پھر جب حضور کو سواری پہ بٹھایا، وہی اونٹنی جو کمزور اور لاغر تھی، ابن ساکر کہتا ہے وہ لاغر تھی. اور محدث دہلوی نے بھی یہ مینشن کیا، جس لمحوں میں حضور بیٹھے نا ایسے ہوا کی طرح ہوتی ہوئی گئی، وہ ساری کی ساری پیچھے رہ گئی اور وہ سرکار کو لے کے آ گئی. اور گھر میں اتنی روشنی، رات کو بھی اور دن میں بھی روشنی. اور ساری سہیلیاں کہتی ہیں حلیمہ بہت پیسے آ گئے، یہ دن کو بھی چراغاں. انہیں کہا تمہیں کیا پتا، جو ہستی میرے پاس آئی ہے اس کے کرم کے صدقے سے اجالے ہی اجالے نظر آتے ہیں، رحمتوں کا فیض نظر آتا ہے. وہ بکریوں میں بھی انقلاب آ گیا، ہر چیز میں بہاریں آ گئیں. کیوں نہ آتی، یہ بہاریں بھی حضور کے صدقے سے ہیں. یہ اللہ کی رحمتوں کا فیض بھی حضور کے صدقے سے ہے. یہ پر کے جلبوں میں انقلاب بھی حضور کے صدقے سے ہے. یہ دل کی بہاروں میں جو انقلاب آتا ہے یہ بھی کملی والے کے صدقے سے ہے. آج حضور سے وفا کر کے دیکھو، قرآن کو پڑھ کے وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہی ہے نا پیوریفیکیشن. اللہ کے اس قرآنی ورثے کو پڑھو نا، یہ قرآن میں رب کہہ رہا ہے نا، اور پیوریفائی کرو، اس کے وزڈم کو دیکھو. اس وقت تمہیں پتا چلے کہ حضور کی شان کیا ہے. میرے رب نے میرے نبی کی کتنی شانیں بنائی. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے آقا، میں نے ایک جگہ اور بھی جانا ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی. اور مجھے بڑی خوشی ہے، خالد صاحب اس دفعہ پاکستان میں تشریف لائے تھے اور پھر واپس آئے تو ان کا آپریشن تھا، ہارٹ کا بائی پاس ہوا ہے. اللہ ان کی اس ذوق میں اور ترقیاں عطا فرمائے. میں نے تقریباً 4 سال یا 5 سال پہلے خلیفہ قیوم صاحب کو اجازت دی تھی یہاں پہ ختم خواجگان سے. آج یہ کتنی بار لگی ہوئی ہے، کتنے بڑے بڑے عالم، یہ ینگ نوجوان اسپیکر آ کے ان نوجوانوں کو یہ فیض دے رہے ہیں، یہ عمل یہ کر رہے ہیں، فیض سب کو مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ قیوم صاحب کو بھی صحت دے، خالد بھائی کو بھی صحت دے، اور ان کے سارے جتنے بھی رفقا جس آستانے سے ہیں، جس سے تعلق ہے، مولا ان سب پہ کرم فرمائے. یہ سارے ہی کرم والے ہیں اور مجھ سے اعلیٰ ہے، اس لیے آنا ہے کہ حضور کا ذکر کرتے ہیں. اللہ ان سب پہ کرم فرمائے اور اپنے آقا سے ہمیں وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ان جھگڑوں سے آزاد رکھے اور ان پیشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے اور اس کے جھک کر ذوق کا فیض حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضریاں قبول فرمائے اور آپ کی ساری منزلیں آسان فرمائے. آپ مختصر سا ختم خواجگانشی پڑھیں گے کیونکہ میں نے انہیں اجازت دی ہوئی تھی، تو یہ حضور کی نعتیں ذکر ہوا، یہ بھی برکت ہے نا، یہ سارا ہے.
तो उसमें एडिशन एक करते हैं, खत्म खालिगान शरीफ पढ़ते हैं और थोड़ा सा जिक्र करके फिर दुआ करते हैं। आप सारे प्लीज ट्राई टू रिसाइट एवरीबॉडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद वबारिक वसल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़द ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, इन्न मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिक फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा या क़ादियल हाजात, या क़ादियल हाजात, या अल्लाहुम्मा या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या हल्लल मुश्किलात, या अल्लाहुम्मा या दाफ़िअल बलियात, या दाफ़िअल बलियात, दाफ़िअल बलियात, या अल्लाहुम्मा या मुनज़्ज़िलल बरकात, या मुनज़्ज़िलल बरकात, या मुनज़्ज़िलल बरकात, या मुनज़्ज़िलल बरकात, या अल्लाहुम्मा या शाफ़िअल अमराज़, या शाफ़िअल अमराज़, शाफ़िअल अमराज़, या अल्लाहुम्मा या दलील मुतहय्यरीन, या दलील मुतहय्यरीन, या दलील मुतहय्यरीन, या दलील मुतहय्यरीन। अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब वल अब्सार, القلوب والأبصار. اللهم يا مسبب الأسباب، مسبب الأسباب، يا مسبب الأسباب، يا اللهم يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، مجيب الدعوات، يا اللهم يا خير الناصرين، يا خير الناصرين، يا اللهم يا خير الرازقين، يا خير الرازقين، يا اللهم يا خير الحافظين، يا خير الحافظين، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا يا رحيم، يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أنت الهادي أنت الحق، ليس الهادي إلا هو، أنت الهادي أنت الحق، ليس الهادي إلا هو، أنت الهادي أنت الحق، ليس الهادي إلا هو. أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، أغثني يا رسول الله.
برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا اللهم آمین آمین آمین. یہ ختم خواجگان یہ صوفیاء کے ساتھ نہیں ہوتا. صوفی نقشبندی آرڈر. And my great grandfather, the founder of the Moda Sharif, he spent 80 years in the recitation of this zikr. And he was on the 3rd degree of the zikr by the secrets. ان کے روح میں بھی ذکر سمایا ہوتا. جس نے بابا جی صاحب فرمایا یہ اتھارٹی ہے نا اللہ نے دی ہے, نبیوں کو دی, اور جو نبیوں کے غلام بنے انہیں بھی عطا کر دیا. اور بابا جی قاسم مولوی فرماتے تھے, سید بابا جی قاسم مولوی, آپ نے فرمایا کہ جو سامنے والے پہاڑ سے بھی گزرے اور میری طرف توجہ کرے اس کا بھی ذکر جاری ہو جائے. اور یہ ہوا ہے. بڑا شیخ کی وادی کا ہر ذرہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو, اتنا بڑا فیضان 200 سال سے. تو یہی وہ آج میں بھی ساری دنیا میں یہی کرتا ہوں. الحمدللہ یہاں پہ اجازت دی ہے, یہ بچے محبتوں سے کرتے ہیں. اب سارے اس ذکر میں شامل ہوں, پھر سلام پڑھیں گے, پھر دعا. حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, حسبی ربی جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, حق اللہ موجود اللہ, نور محمد صلی اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ الا 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 اللہ, الا اللہ الا اللہ, الا اللہ الا اللہ, الا اللہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. یہ ذکر جو ہے نا دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے. جس طرح کپڑا میلا ہو نا تو پانی صاف کرتا ہے, دل میلا ہو تو اللہ کا ذکر صاف کرتا ہے. ذکر کو اپنا حصہ بنائیں. آپ ذکر اسم ذات اللہ کا ذکر کریں گے, دائیں طرف کر کے ایسے, یہ لطائف ہیں لمبی باتیں, ایسے کر کے دل پہ جا کے ضرب لگانی, سرکار کا کرم ہو جائے. اللہ ہو 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 اللہ جل آمین. سر کو جھکا کے سانس اندر ہے, اللہ بارہ ہو المرا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد. اللہم صلی علی نبینا, صلی علی محمد. اللہم صلی علی قریبنا, صلی